نعیم ابن مسعود ایک زندہ دل، چاق و چوبند اور ایسا جرأت مند بہادر نوجوان تھا جسے مشکلات و مصائب عاجز نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فہم و فراست، عقل و دانش اور باریک بینی کا وافر حصہ عطا کر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوقین مزاج، رنگین طبع اور عیش و عشرت کا دلدادہ بھی تھا۔ رنگین مزاجی میں یثرب میں بسنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ جب بھی اس کے دل میں کسی مغنیہ سے ملاقات اور گانا سننے کا شوق پیدا ہوتا تو وافر مقدار میں مال و متاع لے کر نجد سے یثرب کی جانب روانہ ہو جاتا۔ وہاں پہنچ کر یثرب کے باشندوں پر بے دریغ دولت نچھاور کرتا تاکہ وہ خوش ہو کر اس کے لیے دل پسند عیش و عشرت کا ماحول مہیا کرے۔ اس لیے نعیم کا یثرب میں اکثر آنا جانا رہتا اور یثرب کے یہودیوں سے اس کے گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ خاص طور پر بنو قریظہ سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد و ہدایت اور حق و صداقت کا سرچشمہ دین اسلام دے کر بھیجا اور اس طرح انسانیت پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائی اور اسلام کی نورانی کرنوں سے مکہ معظمہ کے در و دیوار چمک اٹھے، لیکن نعیم ابن مسعود اپنی دھن میں مگن رہا۔ نئے دین سے اس لیے پہلو تہی اختیار کی کہ یہ میری عیش و عشرت میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس طرح یہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے ساتھ مل گیا تاکہ اپنی تلوار سے اسلام کا قلع قمع کر سکے۔ لیکن نعیم ابن مسعود نے غزوہ احزاب میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے باب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کارنامے نے جنگی تاریخ میں ایک ایسی کہانی جنم دی جسے سن کر بڑے بڑے دانشور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ نعیم ابن مسعود کا یہ کارنامہ جاننے کے لیے آپ کو ذرا سا پس منظر میں جھانکنا پڑے گا۔ غزوہ خندق سے چند روز پہلے مدینے کے یہودی بنو نذیر حرکت میں آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے آپس میں منظم ہو کر تیاریاں کرنے لگے تاکہ ایک بارگی زوردار حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مدینے کے زعماء یہود مکے میں قریش کے پاس گئے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور ان سے یہ پختہ عہد کیا کہ جو ہی تمہاری فوجیں مدینے کے قریب پہنچیں گی ہم پوری تیاری کے ساتھ تمہارے استقبال کرتے ہوئے تم میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر زعماء یہود کا یہ وفد نجد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر بنو غطفان سے ملا اور انہیں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور دین جدید کی بے خونی کے لیے آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور رازدارانہ انداز میں انہیں اپنے اور قریش کے مابین طے پا جانے والے معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ بالآخر بنو غطفان کے ساتھ بھی وہی معاہدہ طے پا گیا جو قریش کے ساتھ طے پایا تھا۔ قریش اپنے قائد ابو سفیان بن حرب کی زیر کمان بڑے طمطراق سے مکے سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ لشکر میں گھڑ سوار بھی تھے اور پیادہ پاک۔ اسی طرح بنو غطفان اپنے سپہ سالار عینہ بنت حص غطفانی کی قیادت میں نجد سے روانہ ہوئے۔ بنو غطفان کے لشکر میں اس داستان کے ہیرو جناب نعیم ابن مسعود بھی تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن افواج کی آمد کا پتہ چلا تو مشورے کے لیے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ سوچ و بچار کے بعد یہ طے پایا کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ اتنے بڑے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے یہ خندق بہت مفید ثابت ہوگی۔ مکے اور نجد سے آنے والے دونوں لشکر جو ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یہودی قبیلے بنو نذیر کے زعماء مدینے میں آباد بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اور انہیں مکہ اور نجد سے آنے والے لشکروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بنو قریظہ کے زعماء نے انہیں کہا، آپ لوگوں نے دل پسند اور مرغوب کام کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے اور محمد کے درمیان یہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ ہم مدینے میں امن و آشتی سے رہیں گے، اور تم جانتے ہو کہ اس تحریری معاہدے کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو ان کی ہم پر گرفت مضبوط ہو جائے گی اور وہ ہمیں معاہدہ توڑنے کے جرم میں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن بنو نذیر کے زعماء انہیں مسلسل معاہدہ توڑنے کے لیے اکساتے رہے اور اس سلسلے میں انہیں سرسبز باغ دکھاتے رہے اور یہ بھی بتایا کہ ہماری مدد کے لیے 2 عظیم شان لشکر پہنچنے والے ہیں۔ بالآخر بنو قریظہ نے بنو نذیر کی چکنی باتوں سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور تحریری دستاویز کو پھاڑ ڈالا اور مسلمانوں کے خلاف غزوہ خندق میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ دونوں جانب سے دشمن کے نرغے میں ہیں۔ قریش اور بنو غطفان ہمارے مقابلے کے لیے باہر سے آ رہے ہیں اور بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر سے ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا کہنے لگے کہ حضرت محمد کا تو ہم سے وعدہ تھا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے مالک بن جائیں گے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم میں سے کوئی
کوئی بے خوف بیت الخلا تک بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے لگے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ بنو قریظہ کے حملہ کرنے کی بنا پر ہماری عورتیں، بچے اور گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ چند سینکڑے وہی مسلمان آپ کے ساتھ رہ گئے جو پختہ ایمان کے حامل تھے۔ دشمن کی جانب سے محاصرے کو تقریباً 20 دن گزر گئے تھے۔ اندرونی و بیرونی اعتبار سے حالات انتہائی خطرناک ہو چکے تھے۔ اس نازک ترین اور اندوہناک صورتحال کو دیکھ کر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں گڑ گڑاتے ہوئے بار بار یہ فرمانے لگے، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما۔ ادھر آپ فرما رہے تھے اور ادھر نعیم ابن مسعود بستر پر لیٹے بڑی بے چینی کے ساتھ کروٹیں لے رہے تھے۔ بےتابی و اضطراب کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنی نگاہ کو صاف و شفاف آسمان پر جگمگاتے تاروں میں دوڑا رہے تھے اور گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنے دل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، نعیم تجھ پر افسوس، نجد جیسے دور دراز علاقے سے برگزیدہ شخص اور اس کے ساتھیوں سے تم کیوں لڑنے آئے؟ تم کس چھینے ہوئے حق کو حاصل کرنے یا پامال شدہ عزت کو بحال کرنے کے لیے تم ان سے نہیں لڑ رہے، تم بغیر کسی وجہ کے لڑنے آئے؟ کیا تجھ جیسے دانشمند شخص کے لیے مناسب ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو مارے یا خود مرے؟ نعیم تجھ پر صد افسوس، بھلا تجھے کیا چیز برانگیختہ کرتی ہے کہ تم ایک ایسے برگزیدہ شخص کے مقابلے میں آؤ جو اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف اور صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے؟ بھلا تجھے کیا چیز ابھار رہی ہے کہ تم اپنا نیزہ اس کے ان ساتھیوں کے خون میں رنگو جنہوں نے اس رشد و ہدایت کے پیغام کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے؟ جناب نعیم کے دل میں یہ خیالات گردش کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک انقلابی اقدام کرنے کا تاریخی فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر نافذ کر دیا جائے۔ نعیم ابن مسعود رات کی تاریکی میں اپنی چھاونی سے نکلے اور تیز تیز چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے تسلیم و رضا اور ادب و احترام کی تصویر بنے کھڑے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم نعیم ابن مسعود ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس وقت یہاں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو بھی پیغام آپ لے کر آئیں وہ برحق ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے مسلمان ہونے کا میری قوم کو ابھی علم نہیں ہوا، اب جو بھی آپ مجھے حکم دیں گے میں خوشی سے اسے بجا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم واپس اپنی قوم میں جاؤ اور کوئی ایسی چال چلو جس سے دشمن کے موجودہ محاصرے میں کمزوری پیدا ہو اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ لڑائی میں دھوکہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں دشمن کے خلاف ایسی چال چلوں گا کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ نعیم ابن مسعود فوری طور پر بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے ان کے دوست تھے، ان سے کہا، اے بنو قریظہ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کس قدر خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے جگری دوست ہیں۔ اس نے کہا اس لڑائی میں قریش اور بنو غطفان کی حیثیت تم سے مختلف ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ نے کہا یہ مدینہ تمہارا شہر ہے، اس میں تمہارا مال اولاد اور عورتیں ہیں، تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ قریش اور بنو غطفان کا شہر نہیں، ان کے مال اولاد اور عورتیں کسی دوسرے شہر میں ہیں۔ وہ حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کرنے آئے ہیں، انہوں نے تمہیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے اور اپنی مدد کے لیے تمہیں پکارا تو تم نے ان کی بات تسلیم کر لی۔ اگر وہ اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو اسے وہ غنیمت سمجھیں گے اور جی بھر کر مال غنیمت سمیٹ کر لے جائیں گے، اگر لڑائی میں ناکام ہو گئے تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے اور تمہیں یہاں مسلمانوں کا نشانہ بننا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ اس صورتحال میں تم کچھ نہ کر سکو گے۔ انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو، ہم کیا کریں؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ تم اس شرط پر اس لڑائی میں ان کا ساتھ دو کہ وہ اپنے چند معزز افراد تمہارے پاس بطور گروی رکھیں، اس طرح وہ تمہارے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے، یا وہ کامیاب ہوں گے یا اس میدان میں وہ فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نے بڑے پتے کی بات کہی، آج آپ نے دوستی و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ ان کے پاس سے اٹھے اور سیدھے قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کے پاس گئے اور ان سے کہا اے خاندان قریش تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ مجھے آج ایک بات کا پتہ چلا اور میں تمہیں فوراً بتانے چلا آیا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے چھپائے رکھنا اور میرے حوالے سے کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، ہمارا آپ سے وعدہ رہا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے پر بڑے ہی نادم ہوئے ہیں اور انہوں نے محمد کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کیا جائے، ہم دوبارہ آپ کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ
ساتھ رہنے کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو قریش اور بنو غطفان کے بیشتر معروف افراد آپ کے سپرد کرنے کا اہتمام کر دیں گے، چاہیں تو آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، پھر ہم تمہارے شانہ بشانہ ان مشرکین کے خلاف لڑیں گے یہاں تک کہ آپ ان کا کام تمام کر سکیں۔ پھر اس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر یہودی تمہارے افراد اپنے پاس گروی رکھنے کا مطالبہ کریں تو کوئی اپنا فرد ان کے سپرد نہ کرنا۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سن کر کہا، تم ہمارے بہترین دوست اور گواہ ہو، آپ کو جزائے خیر نصیب ہو۔ پھر نعیم ابو سفیان کے پاس سے اٹھے اور سیدھے اپنی قوم بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو ابو سفیان سے کی تھی، اور انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس طرح ڈرایا جس طرح ابو سفیان کو اندرونی خطروں سے خوف زدہ کیا تھا۔ ابو سفیان نے بنو قریظہ کا امتحان لینے کے لیے اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا۔ بیٹے نے بنو قریظہ سے کہا، ابا جان آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں کا محاصرہ بہت طویل ہو چکا ہے جس سے ہم اکتا گئے ہیں، ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں سے فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ ابا جان نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اس جنگ میں شرکت کی دعوت دوں، کل آپ کو مقابلے میں شریک ہونے کے لیے وہاں آنا ہوگا۔ یہ بات سن کر بنو قریظہ نے کہا، کل تو سنیچر کا دن ہے، یہ ہمارا مبارک دن ہے، اس دن ہم کوئی کام نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک تمہارے ساتھ مل کر محمد کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے جب تک تم اپنے اور قبیلہ بنو غطفان کے 70 معزز افراد ہمارے پاس گروی نہیں رکھو گے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جب لڑائی شدت اختیار کر جائے گی تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے اور ہمیں بے یار و مددگار مسلمانوں کا تختہ مشق بننے کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں یہ سکت نہیں کہ اکیلے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب ابو سفیان کا بیٹا اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور انہیں وہ سب کچھ بتایا جو بنو قریظہ سے سنا تھا تو سب نے بیک زبان کہا، افسوس ہو بندروں اور خنزیروں کی اولاد پر، انہوں نے بڑی کمینگی کا مظاہرہ کیا۔ بخدا اگر وہ ہم سے گروی رکھنے کے لیے ایک بکری کا مطالبہ کریں تو وہ بھی ہم ان کے سپرد نہیں کریں گے۔ اس طرح نعیم ابن مسعود دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش اور ان کے ہم نوا قبائل پر ایسی تیز آندھی چلائی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے، آگ کے چولہے بجھ گئے، چہرے خاک آلودہ ہو گئے، آنکھیں غبار سے بھر گئیں، دم دبا کر بھاگ جانے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ جب مسلمانوں نے دشمنان خدا کو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد کی مدد کی، اپنے لشکر کو عزت و سرفرازی نصیب فرمائی اور دشمن کے لشکر کو شکست دی۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت نعیم ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی قابل اعتماد حیثیت اختیار کر گئے۔ انہیں بہت سے فرائض سونپے گئے اور کئی مواقع پر لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ تھمایا گیا۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حرب لشکر اسلام کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو قبیلہ غطفان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے دیکھا۔ ابو سفیان نے اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے؟ اس نے بتایا، یہ نعیم ابن مسعود ہے۔ ابو سفیان نے کہا، غزوہ خندق میں اس نے ہمارے ساتھ ایسا داؤ کھیلا کہ جس سے ہم چکرا گئے، بخدا یہ تو محمد کا جانی دشمن تھا اور آج جھنڈا ہاتھ میں لیے اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے لشکر اسلام میں شامل ہے اور ہم سے لڑائی کرنے آ رہا ہے۔